پرسوں کی گفتگو سے پیوستہ گفتگو آخری چند جملے باقی ہیں. حضرت حکیمہ خاتون انہیں جو ہے روکا امام حسن علیہ السلام نے کہ آج رات آپ بیٹھ جائیں, آج وہ فرزند پیدا ہونے والا ہے کہ جس نے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. لہذا حضرت حکیمہ خاتون وہیں پہ رہی اور آقا امام حسن عسکری علیہ السلام فرمایا اذا کان وقت الفجر یظہر لک بہا, اب جب فجر کا وقت ہوگا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. تو انہوں نے دیکھا کہ حمل کے تو اثر نہیں ہے. لأن مثلها مثل ام موسیٰ, ان کی مثال مادر موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہاں کیا تھا, لم یظہر بها الحبل ولم یعلم بها احد الى وقت ولادتها, نہ حمل کے آثار ظاہر ہوئے مادر موسیٰ کے لیے اور نہ ہی کسی کو پتا چلا موسیٰ کا حمل ٹھہرا ہوا ہے ان کے جو ہے شکم مبارک مادر موسیٰ, کسی کو پتا نہیں چلا تا ان کی وقت ولادت آ گیا. لأن فرعون كان يشق بطون الحبال فی طلب موسیٰ, وجہ یہ تھی چونکہ یہ تدبیر الہی ہے کہ حمل کے آثار ظاہر نہ ہوں, تو ظاہر نہیں ہوں گے. فرعون حاملہ خواتین کے شکم چاک کرتا تھا موسیٰ کی تلاش میں, فی طلب موسیٰ وہذا نظیر موسیٰ, یہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام نظیر حضرت موسیٰ ہے, مانند حضرت موسیٰ ہے اس مرحلے میں. ان کے لیے بھی خطرہ ہے, دشمنوں کی طرف سے جان کے لیے خطرہ, لہذا خدا نے ان کے آثار حمل کو بھی ختم کر دیا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شکم مطہر حضرت نرجس علیہ السلام میں حضرت آقا امام زمان علیہ السلام میں باردار ہے, پتہ نہیں چلے گا. حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہو گئی میں نے افطار کیا, اور فرماتے ہیں میں بستر پہ لیٹ گئی, رات ہے نماز عشاء, افطار کیا, کھانا وانا کھا لیا, سو گئے میں. آدھی رات کو نماز کے لیے میں کھڑی ہو گئی, نماز شب کے لیے مومن کی نشانی ہوتی ہے آدھی رات کے بعد نماز کے لیے کھڑی. فرماتی ہیں کہ میں آدھی رات کے بعد نماز کے لیے میں کھڑی ہو گئی, نماز شب بھی پڑھ لی. نرجس خاتون علیہ السلام ابھی تک خواب میں ہے, حضرت نرجس خاتون, اور نہ کوئی درد ہے نہ کوئی آثار ہے ولادت کے. اس کے بعد فرماتی میں نے تعقیبات شروع کر دی, تعقیبات نماز شب شروع کر دی. حضرت نرجس علیہ السلام بیدار ہو گئے, انہوں نے بھی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر سو گئی. نماز شب پڑھ کے حضرت نرجس خاتون علیہ السلام سو گئی. تو مجھے شک ہو گیا, ہم انسان ہیں, حکیمہ خاتون جب شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں, ہم ہوتے ہم کیا کرتے ہیں. وہ ایسی خاتون باعظمت کہتے ہیں میرے دل میں شک پیدا ہوا, جیسے ہی میرے دل میں شک پیدا ہوا ساتھ کمرے سے آقا امام حسن عسکری نے آواز دی. امام یعنی یہ قلب نظام ہستی ہے کہ کسی کے دل میں شک بھی گزرتا ہے, امام کو ہوتا ہے شک کر. امام نے حجرے سے آواز دی, لا تعجلی یا عمہ, پھپھی جان جلد بازی نہ کریں, شک کیوں گا جب اتنی جلدی, کہ ابھی صبح ہونے والی ہے, عمل کے آثار نہیں ہے. ایک امام معصوم اس طرح کہہ رہے ہیں اور ادھر کچھ اثرات ہے ہی نہیں. لا تعجلی یا عمہ فإن الامر قد قرب, کام ہونے والا ہے, فجر ہونے والا ہے, یعنی طلوع امامت, یعنی امام پیدا ہونے والے. تو حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے سورہ سجدہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا, اب قرآن تلاوت قرآن شروع ہے. اس وقت اچانک جو ہے
خواب سے بیدار ہوئی حضرت نرجس اور میری طرف آ گئی اور میں نے اللہ کا نام وغیرہ لیا، دم کیا، تو سوال کیا کہ کچھ احساس کر رہی ہیں آپ؟ حضرت نرجس سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنی جان کو، اپنے دل کو آرام سے مطمئن رکھو، اور اس کے بعد میرے اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی، کوئی پردہ حائل ہوا، کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اب میں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت فرماتی ہیں تو جس طرح آقا امام عسکری علیہ السلام نے خبردار کیا تھا، میں نے جو ہے پردے کو ہٹا لیا، میں نے دیکھا، جب میں نے پردہ ہٹا لیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوزاد بچہ ہے جس کا سر سجدے میں ہے، میں نے اسے لیا اور اپنے سینے سے لگایا، میں نے دیکھا کہ پاک و پاکیزہ ہے، کسی قسم کی آلودگی ہے ہی نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ تو اسی وقت حضرت امام عسکری علیہ السلام نے ساتھ کمرے سے آواز دی کہ اے جو ہے اماں جان، میرے بیٹے کو لیا۔ امام قلب ہستی ہے، پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو لیا، امام معصوم یا نہیں ہے، لیا میرے بیٹے کو۔ میں نے لے گیا ان کے پاس، حضرت خاتون امام کے پاس لے گیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو نیچے ڈال دیا اور انہوں نے جو ہے امام نے جو ہے آقا امام علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان کو ان کے منہ میں دیا، اور اب جو ہے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگا لیا، اور جو ہے ان کے کان وغیرہ کو جو ہے چھو لیے۔ اس کے بعد فرمایا تکلم یا بنیا، بیٹا بات کرو۔ نوزاد ہیں، ان کے سینے سے لگایا، ان سے وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں استقبال کیا، پیار کیا، اس کے بعد فرمایا تکلم یا بنیا، بیٹا اب بات کریں۔ تو اس نوزاد نے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلا جملہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں۔ ثم صلی علی امیر المؤمنین وعلی الائمۃ، اور اس کے بعد ایک ایک امام پہ درود پڑھنا شروع کر دیا کہ آقا امیر المؤمنین پہ درود و سلام، آقا امام حسن پہ درود و سلام، اس طرح سے۔ وعلی الائمہ الی ان وقف علی ابیہ، اپنے باپ آقا امام عسکری کا نام لیا، ان پہ درود بھیج کر آپ رک گئے۔ ثم احجم، اس کے بعد آپ نے بولنا بند کر دیا۔ جب صبح ہو گئی تو عرض سلام کے لیے حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، جب صبح ہو گئی عرض سلام کے لیے میں حضرت آقا امام علیہ السلام کے پاس گئی، لیکن دیکھا کہ آقا امام زمان ان کے پاس موجود نہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میرا سردار امام کہاں ہے، وہ فرزند کہاں ہے؟ فرمایا استودعناہ الذی استودعتہ موسیٰ، میں نے اسے اس کے سپرد کیا ہے کہ مادر موسیٰ نے اپنے موسیٰ کو جس کے سپرد کیا تھا، میں نے اس کے سپرد کیا ہے۔ ساتواں دن آ پہنچا تو میں امام کی خدمت میں گیا۔ ابو باقی قصے یہاں پہ ذکر نہیں کیے، ان کو لے گئے آسمانوں میں، پرندے آ گئے وہاں، فرشتے پرندوں کی شکل میں آ گئے، پھر انہیں لے گئے آسمانوں میں،
پھر واپس لے کر آئے باہر. یہ ائمہ کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے. آقا امیر المومنین آسمانوں کی طرف گئے, آقا امام حسین کو لے گئے اسی گہوارے کے ساتھ آسمانوں میں, اور آقا امام زمان کو بھی لے گئے ہمارے ائمہ کے ساتھ. تو روز 7ویں دن حضرت آقا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آئی حضرت حکیمہ خاتون, اور فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لیا. پھر وہی کام کیا جو 7ویں دن سے, جو شروع دن میں آقا امام عسکری نے کیا. حکیمہ خاتون جا کے امام زمان کو لے کر ان کے والدہ سے لے کر, پھر وہی کام کیا, ان کا بوسے لینا وغیرہ وغیرہ, اور پھر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی, اور پھر دودھ اور جو ہے شہد بھی ان کے منہ میں دے دی. اس کے بعد فرمایا تکلم یا بنیا, بیٹا بات کرو. پھر 7ویں دن بھی تو نوزاد نے کلام کرنا شروع کر دیا, شہادتین کو پڑھا, وہی کیا. اس کے بعد ایک ایک امام پہ درود و سلام کا سلسلہ شروع کیا تا ان کے اپنے بابا تک, آقا امام عسکری علیہ السلام تک انہوں نے. اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. آیت مجیدہ قرآن مجید کی آیت ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ, ہم چاہتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. أَن نَّمُنَّ, ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں, منت رکھیں. کن پر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض, ان پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیے ہیں, جن میں جب زمین پہ جن لوگوں نے جن پہ ظلم کیا ہے, ہم ان پہ احسان کرنا چاہتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں پیشوا قرار دیں گے. جن کو لوگوں نے کمزور کیا ہم انہیں پیشوا قرار دیں گے. اپنے شیعہ ہونے پہ اس لیے بھی فخر کریں. آپ اگر حالات کا تجزیہ کریں, یہی صورتحال ہے. خداوند ان پہ احسان کرنا چاہ رہا ہے. اب ان کی سرداری اور ان کی جو ہے امامت و پیشوائی کا دور شروع ہے. اب پوری دنیا میں اگر جو ہے امامت و پیشوائی کا کام انجام دے رہا ہے تو تشیع ہے. ہر جگہ دشمنوں کے مقابل ملت اسلامیہ کی پیشوائی اور رہبری کا کام شیعوں کے ہاتھ میں. اگر دوسرے ہیں تو دکھائیں مجھے. اسلام کی کوئی قیادت اگر کر رہا مجھے دکھا دیں سوائے مکتب تشیع کے. نائجیریا میں جاؤ شیعہ قیادت آگے ہے, لبنان میں جاؤ شیعہ قیادت آگے ہے, بحرین میں جاؤ شیعہ قیادت ہے. انقلابی قیادت شیعوں کے ہاتھ میں ہے. دوسرے قیام نہیں کیا لوگوں نے, قیام جنہوں نے کیا وہ شیعہ ہیں. اور اسی طرح جو ہے یمن میں شیعہ قیادت ہے. اسی طرح اگر سعودی عرب میں آپ دیکھیں انقلابی قیام شیعوں کے ہاتھ میں ہے. تو آپ دیکھیں گے. اور جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی جسے اس وقت کے سپر پاور نے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت تسلیم کیا, اب اس کے بعد ساری قیادت ان کے ہاتھ میں. یہ خداوند چاہتا ہے کہ احسان کرے اور انہیں لوگوں کی پیشوائی کا کام سونپیں. اب باقی برادران جو ہے مسلمان کو لازماً خواہ نخواہ جو ہے شیعہ قیادت کے پیچھے آنا ہی پڑے گا, چونکہ ان کی قیادت اس وقت نہیں ہے جس کو آپ انقلابی قیادت کہہ سکیں, کہ جو طاغوت کے مقابلے میں قیام کر سکیں, جو اسی مقصد الہیہ کی خاطر اس مدینہ فاضلہ کے اس حکومت واحدہ الہی کے قیام کے لیے جنہوں نے قیام کیا. ایسی قیادت ان کے پاس نہیں ہے. سیاسی قیادتیں ہیں الیکشن کے لیے, لیکن وہ جو الہی قیادت ہے نہیں ہے. البتہ لوگ مختلف تجزیے کریں گے. ہمارا تجزیہ یہ ہے, خداوند اس آیت کی تلاوت کیا امام زمان نے 7ویں دن, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. خداوند فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں پہ احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس قدر قتل و غارت گری کے بعد بھی تمام جو ہے امور ہمارے حق میں, اگرچہ وہ کچھ وشتار الگ ہے جو نقصانات ہمیں پہنچا رہے ہیں, لیکن ہم ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. شیعہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. تشیع, مکتب تشیع جس کا لوگوں نے سوچا تھا کہ انہیں بیانات چھوٹے چھوٹے
تکفیری گروہوں نے کیا، نام لینے سے بھی لوگ ڈریں گے، ابھی ڈریں گے، ابھی تقیہ ہی ختم کر دیا، ابھی ہر جگہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے روڈوں میں رکھیں، راستوں میں بیٹھیں یہ کو ماریں، ورنہ دنیا میں میدان ہمارے ہاتھ میں، دنیا ہمارے مقابلے میں ہے۔ اب تم لوگ بیٹھے ہیں ایک کا دکا مارتے جائیں، تمہارے ہاتھ میں اب یہ چوک اور سڑکیں یہ چیزیں رہ گئی ہیں، قیادت تو ہے ہی نہیں تمہارے ہاتھ میں۔ اب لومڑیوں کی طرح، چوہوں کی طرح، کتوں کی طرح، جو ہے مینڈکوں کی طرح رہیں مختلف جگہوں میں چھپ کے وار کرتے، ہم کچھ کرتے رہیں، یہ ہماری راہوں کے کانٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیادت تمام ہمارے حق میں بہتر ہو رہا ہے، تمام انقلابات ہمارے حق میں۔ مصر میں انقلاب آیا، دیکھا کہ تشیع ابھر کے سامنے آنا شروع کیا، اگرچہ اس وقت دبا دیا اس کے انقلاب کو، جب قیادت صحیح نہ ہو تو انقلاب کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کتنے سال ہوئے، اتنے چند سالوں میں کتنی قیادتیں بدلی، انقلاب آیا بھی گیا بھی ختم بھی، ابھی دوبارہ اسرائیل کو تسلیم کیا، دوبارہ سے ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جب بابصیرت قیادت نہ ہو تو یہ کام ہوتا ہے۔ خلاصہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جنہیں کمزور کر دیا ہے ہم ان پہ احسان کرنا چاہتے، ہم انہیں پیشوا قرار دیں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کے وارث قرار دیں گے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ سب آپ زمین کے وارث ہیں، اس زمین کی حکومت کے وارث آپ ہیں، تمام ذخائر کے مالک آپ ہیں، کل ہستی کے نظام کے مالک آپ ہیں، امت اسلامیہ کے قیادت کے مالک آپ ہیں، آپ اور آپ کے اہل بیت۔ خدا اس معنی فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آگے فرمایا کہ ہم زمین کو ان کے اختیار میں دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون، حامان، ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں گے جن سے وہ بچا کرتے تھے، جن سے وہ ڈرا کرتے، وہی چیزیں ان کے سر پہ آ جائے گی۔ اب یہ دشمنوں کو سزا ملے گی، زمین ہمارے اختیار میں، اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کے اختیار میں، اور ظالمین کو سزا ملے گی۔ یہ تلاوت کی حضرت علیہ السلام نے 7ویں دن۔ اسی طرح شیخ صدوق نے کمال الدین میں روایت کی ہے کہ اس ولادت باسعادت حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں آقا امام حسن العسکری علیہ السلام نے حکم دیا کہ 10,000 رتل روٹیاں اور 10,000 رتل گوشت شیعوں میں اور جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں، اور اسی طرح گوسفند عقیقہ کریں۔ 10,000 رتل ایک پیمانہ ہوتا ہے جسے ہماری بالٹی سمجھے نا، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس میں مثال 5 کلو والے 10 کلو، اس عرب میں ایک رتل ہوتا ہے، رتل ایک خاص پیمانہ، اس میں کتنے آتے ہیں نہیں معلوم، کہ وہ بھر بھر کے روٹیاں 10,000 رتل تقسیم کریں، روٹیاں آقا امام زمان کے ولادت کی خوشی میں، اور ہم لوگ چند لڈو بانٹنے پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ بھی ایکا دکا، وہ بھی صرف آقا طالب آتے ہیں کچھ لے کے روڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، باقی ماشاءاللہ صرف چراغانی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی صرف پٹاخے چلاتے ہیں۔ آقا امام زمان کی ولادت کی 10,000 رتل روٹیاں، 10,000 رتل گوشت، ان برابر روٹیوں کے برابر گوشت، تاکہ وہ گوسفند بھی کاٹیں بھی تقسیم کریں۔ آقا امام زمان یہ ولادت کا حال کچھ آپ کی خدمت نے بیان کیا، بر محمد و آل محمد صلوات۔